آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایسا سرکاری اسکول جہاں کی پرنسپل نے بچوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگانے کے لیے تحریک درود کا آغاز کیا۔ یہاں طلبہ نے کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک انوکھا ریکارڈ قائم کر دیا۔ آئیے سنتے ہیں پرنسپل صاحب سے بابرکت خیال انہیں کیسے آئے۔ یہ ہر پیریڈ میں ہم نے کچھ وقت اس درود شریف کے لیے مختص کیا، اور جاتے ہوئے اور اسکول آتے ہوئے اور ہوم ورک کے طور پہ جب ہماری چھٹیاں بھی ہوئی ہیں تو جو ہم نے ہوم ورک جاری کیا ہے اس ہوم ورک میں باقاعدہ طور پہ درج ہے کہ آپ نے ہر روز درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کو درج کرنا ہے۔ یہ اساتذہ کرام کی بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ اس کام کو اپنی محبت اور اپنے عشق رسول کے ساتھ ساتھ انجام دیتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ نے اپنا ٹارگٹ بنایا کہ اپنے بچوں کی زندگی میں درود شریف کی برکتیں شامل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک اسکیجول طے کیا کہ ہم کن اوقات میں کس طرح سے ان بچوں کے ذہن میں درود شریف کی محبت پیدا کر کے انہیں درود شریف پڑھنے والا اور اس پر مسلسل عمل کرنے والا بنا سکتے ہیں۔ اس اسکیجول کے مطابق ہم نے باقاعدہ لیجز تیار کیا، ہر بچے کا ایک اکاؤنٹ تیار کیا، جتنا وہ پڑھتا تھا اس اکاؤنٹ میں ہم درج کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ ہر پیریڈ میں ہم نے کچھ وقت اس درود شریف کے لیے مختص کیا، اور جاتے ہوئے اور اسکول آتے ہوئے اور ہوم ورک کے طور پہ جب ہماری چھٹیاں بھی ہوئی ہیں تو جو ہم نے ہوم ورک جاری کیا ہے اس ہوم ورک میں باقاعدہ طور پہ درج ہے کہ آپ نے ہر روز درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اس کو درج کرنا ہے۔ یہ صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے درج کرنا یا گننا مقصد تھا، لیکن الحمدللہ آج اس کی خیر ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ بچوں کی زندگی میں درود شریف شامل ہو گیا، وہ درود شریف پڑھتے ہیں، وہ درود شریف پڑھنے کا خیال رکھتے ہیں اور درود شریف پڑھنے سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں اس کام کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ ہے۔ تو یہ اساتذہ کی قطعی طور پر محنت اور محبت کا ثبوت ہے کہ آج یہ بچے حقیقتاً درود پڑھنے والے بن چکے ہیں۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامیہ اسکول ہمیشہ جو ہے وہ کبھی قرآن بچوں کو پڑھا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ درود پاک کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی محفل میلاد ہے، اور کبھی یہاں سے بچے جو ہے وہ نکل کے ملک میں بڑے بڑے نعت خواں بن رہے ہیں۔ سر، اس کی پیچھے کیا راز ہے؟ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اور اس کے سابقہ طلبہ جیسے ہمارے ساتھ چودھری یونس صاحب موجود ہیں، ان لوگوں کی محنت ہے، ان یہاں کے اساتذہ کا ایک رجحان ہے۔ ملک محمد علی اوان صاحب نے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی تو اس بنیاد کے ساتھ ہی اس ادارے کی اندر جو تربیت کا پہلو رکھا، یہ اس تربیت کے پہلو کی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی کاوشیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں، اور اس لیے یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر مرحلے پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال رکھنا اس ادارے کا ترہ امتیاز ہے۔ قرآن پاک کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری ظہر کی نماز جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں، ہماری ظہر کی نماز کا ایسا روح پرور منظر ہے، تحریک درود ہے، ہمارے حدیث کے مطالعے کے حوالے سے روزانہ کا کام ہے، ہمارا جو ہمیں ہر منتھ میں ہم ایک پروگرام لے کر چلتے ہیں وہ ہے، ہر ہفتے کی جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے۔ ان سب میں ہم نے کوشش کیا کہ ہمارے بچوں کو تربیت کا موقع فراہم ہو، ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ اچھے طالب علم کے ساتھ اچھا انسان بننا جتنا ضروری ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے الحمدللہ یہ انہی کاوشوں کا ثمر ہے کہ اس وقت آپ کو یہ بچے درود پڑھتے نظر آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے نظر آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے نظر آتے ہیں، ان کے پاس کاؤنٹر آپ کو نظر آئیں گے، یہ آپ کو جائے نماز پر بیٹھے نظر آئیں گے، ان کے چہروں پر آپ کو دین کے ساتھ وابستگی اور اپنے حضور کے ساتھ محبت نظر آئے گی۔ سول سوسائٹی اور افسران بالا کی طرف سے کیا فیڈ بیک آتا ہے سر؟ ہمیشہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میرے کولیگز میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے آفیسر اس میں آگے بڑھ کر ہمیں داد دیتے ہیں، ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس میں ہماری جتنی مشکلات ہوتی ہیں انہیں آسان کرتے ہیں۔ اور بالخصوص سول سوسائٹی کا جہاں تک میں کردار ادا کروں تو اتنے بڑے پروگرام کو منعقد کرنے میں اس کے جتنے فنانسز ہیں، اس کے جتنے انتظامات ہیں، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ ہماری خاص طور پہ ٹی ایم اے سے راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں کے چیف آفیسر، ایک ایک چیز میں ان کے عملہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود رہا۔ تو یہ سارا کا سارا پروگرام مکمل کرنے میں ہماری سول سوسائٹی، ہمارے مخیر حضرات، ہمارے اسکول کے اراکین، اسکول کونسل، سب کا بہت بڑا رول ہے اور سب بہت حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ آخر میں ایسے لیڈران اور باقی جو ہے ٹیچرز کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ آغاز کیجئے، یہ سفر آسان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی عزتیں دینے والا ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی سرمایہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو بہت بہت آسانی اور بہت خوشیاں ملتی ہیں۔ تو یہ رول ماڈل کے طور پر ہم آپ کے سامنے یہ مثال رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت آسان اور بہت خیر کا کام ہے، بس ابتدا کیجئے۔ واہ کیا بات ہے! یہ ہے ظفر جمیل صاحب، اسکول کے پرنسپل، جنہوں نے اس اسکول کو واقعی اسلامیہ اسکول بنا دیا ہے۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ نے کے بعد